IG पंजाब के अहकामात पर पुलिस अफसरान की तरक्कियों का अमल तेजी से जारी। साहिवाल तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज में बैच लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस लाइन साहिवाल में तकरीब में DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने हमरा SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ताहिर, ASP बंगल खान बगटी और प्रमोट होने वाले अफसरान की फैमिलीज के हमरा 14 ASI को प्रमोशन बैच लगाए। ASI बनने वालों में शाह इमदाद, अब्दुल रसूल, अब्दुल गनी, इफ़त यासीन, सैयद फ़खर अब्बास, मुबशिर फरीद, गुलशेर, जाहिद सलीम और बशारत गाजी वगैरह शामिल हैं। बालान चाक के इलाके गोट वडेरा शकर खान जतक के नज़दीक हाजी मोहम्मद इस्माइल जतक और बिलाल अहमद जतक के ज़मीनों पर खड़ी तैयार गंदम की फसल कटाई करने वाली गंदम कटाई मशीन हार्वेस्टर में किसी खराबी के बायस अचानक आग लगने की वजह से 28 एकड़ पर तैयार गंदम की फसल और गंदम कटाई वाली मशीन जलकर खाकस्तर हो गई। इत्तला मौसूल होते ही मकामी आबादी के लोगों ने अपनी मदद के तहत आग पर काबू पाकर मजीद गंदम की फसल जलने से बचा ली। खबर शामिल करते हैं शहर सियालकोट से, जहां सियालकोटी शहरी को बेवकूफ बनाकर लाहौर के रिहायशी शहरी ने नौसरबाजी के साथ लाखों का फ्रॉड कर लिया। वीजा के नाम पर खबरदार, होशियार, नौसरबाजों से होशियार। काशिफ कलीम क्रिश्चियन बहार कॉलोनी लाहौर का रिहायशी बहुत बड़ा नौसरबाज है और इस वक्त बैरून मुल्क माल्टा में मुकीम है और ये लोगों को वीजे का झांसा देकर पैसे बटोरता है और रफू चक्कर हो जाता है। सियालकोट से एक मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। गरीब आदमी ने 2,02,500 रुपया दिया है, किसी से उधार पैसे लेकर दिए हैं, नहीं छोड़ा। लोनीकोट पुलिस की जानिब से जबरदस्त कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की मनशियात मुंतकली का मंसूबाना काम बना दिया गया। मनशियात से भरी हुई मजदा समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP जामशोरो जनाब इमरान कुरैशी साहब के खसूसी अहकामात पर लोनीकोट पुलिस की जराइम पेशा मनशियात के स्मगलर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। लोनीकोट पुलिस की कार्रवाई, मनशियात का स्मगलर मुलजमान मनशियात से भरी हुई मजदे समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग PTI टोबा टेक सिंह मोहम्मद इशफाक की मीडिया ग्रुप दवा खड़ी में खसूसी आमद, जहां पर मीडिया ग्रुप दवा खड़ी चेयरमैन राना आफ्ताब अहमद के साथ मुलाकात की गई और इलाके के मसाइल को उजागर किया गया, यकीन दहानी दिलाई गई। इंशाअल्लाह PTI इमरान खान अवाम के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। मियां मोहम्मद इशफाक ने कहा, मेरे दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा खुले हैं और अवाम की खिदमत के लिए मैं हमा वक्त तैयार हूँ। और मियां मोहम्मद इशफाक ने मीडिया ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट राना आफ्ताब अहमद। कोटरी के इलाके खानपुर के रिहायशी अकबर शोरू ने अपनी बीवी तहमीना और बच्चों के हमरा कोटरी प्रेस क्लब पर एहतजाज करते हुए कहा कि इलाके के बासर वडेरा शेर शोरू जावेद आफ्ताब और दीगर ने बिलाजवाज हमारे घर में दाखिल होकर हमें तशद्दुद का निशाना बनाया और घर वाली के कपड़े फाड़े। हमें अपने घर से जबरदस्ती निकाल रहे हैं। हम पुलिस के पास गए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पुलिस इन बासर के सरपरस्ती में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। साहिवाल GT रोड पर बारिश का पानी खड़ा हो जाने की वजह से GT रोड टूट फूट का शिकार, हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा। साहिवाल जिला इंतजामिया खामोश, तमाशाई, वज़ीर आला पंजाब से नोटिस का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से साहिवाल के रोड पाक वतन चौक से मशरिक की जानिब GT रोड टूट फूट का शिकार, जिससे रात के वक्त में हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा। अहलियान साहिवाल शदीद परेशान, जबकि साहिवाल जिला इंतजामिया की गफलत की नींद में खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। बदकिस्मती से कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल भी अपने अपने दफातर में बैठकर सब ओके की रिपोर्ट पेश करने लगे। साहिवाल की सियासी और समाजी शख्सियात का वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से पुरजोर मुतालबा है कि GT रोड पाक वतन चौक से मशरिक की जानिब को मुरम्मत करवाया जाए। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की फायरिंग से 2 राहगीर जख्मी हो गए। लू बिस्किट कंपनी के सेलमैन कमर अहमद सुहेल और गाजी अब्बास दुकानों पर माल सप्लाई कर रहे थे। इसी दौरान पीरकोट रोड गखड़ मंडी पर 2 मुसल्लह डाकुओं ने इनसे 7 लाख नकदी छीनकर फरार होने की कोशिश की कि शहरियों ने इनका ताक़ुब शुरू कर दिया। दौरान ताक़ुब डाकुओं ने शहरियों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में फायरिंग की जद में आकर शेख रहमत तंबाकू वाले सकन्ना घकड़ और एक तालिब इल्म मोहम्मद अहमद वल्द आरिफ सकन्ना कोटली खुशी मोहम्मद टांग पर फायर लगने से जख्मी हो गए, जबकि शहरियों का ताक़ुब करने पर डाकू नकदी वाला शॉपर और 2 अदद पिस्टल फेंक कर फरार हो गए। पुलिस थाना घकड़ ने मौका पर पहुंचकर नकदी और पिस्टल तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। ट्रस्ट के ज़ेरे-ए-तमाम
افطار پارٹی رکھی گئی جس میں ٹرسٹ کے تمام ممبران نے شرکت کی اور ٹرسٹ کے چیئرمین قمرالزماں آوان صاحب نے سب کو خوش آمدید کہا۔ خادم حسین تبسم صدر پیغام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سندر شریف ضلع لاہور کے ساتھ محمد شبیر حسین مرتضائی اور ندیم علی حکیم نے بھی افطار پارٹی میں خصوصی شرکت کی اور صدر خادم حسین تبسم نے چیئرمین قمرالزماں صاحب کے ساتھ ٹرسٹ کا وزٹ بھی کیا۔ ہری پور تھانہ بیڑ پولیس کی کامیاب کارروائی، رقم کے لین دین کے تنازع پر قتل کرنے والا ملزم گرفتار اور آلہ قتل بھی برآمد۔ تھانہ بیڑ کی حدود جنجکا میں مورخہ 7 اپریل 2023 کو قتل کا واقعہ رونما ہوا۔ مدعیہ کی رپورٹ پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج رجسٹر ہوا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہری پور محمد عمر خان نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی سرکل صدر محمد حفیظ اور ایس ایچ او تھانہ بیڑ عبدالغفور خان کو وقوع میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے اعلیٰ قتل کی برآمدگی کے احکامات جاری کیے۔ ایس ایچ او تھانہ بیڑ نے ہمراہ نفری پولیس کے ڈی ایس پی سرکل صدر کی زیر نگرانی کارروائی کرتے ہوئے وقوع میں ملوث زاہد علی ولد علی محمد سکنہ چینتری کو گرفتار کر کے وقوع میں استعمال ہونے والا اعلیٰ قتل پستول 30 بور برآمد کر لیا۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس مختلف مقامات پر کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ مقدمے میں مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی ضلعی انتظامیہ نے گندم سمگلروں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر مہر شاہد زمان لق سمگلنگ کارروائیوں کی مانیٹرنگ کے لیے سرگرم ہے۔ مہر شاہد زمان لق نے رات گئے ڈیرہ غازی خان کی سرحدی چیک پوسٹوں کی انسپیکشن کی۔ ڈپٹی کمشنر مہر شاہد زمان لق کی ہدایت پر محکمہ فوڈ نے رات گئے تازہ ترین کارروائی کے دوران غوث آباد کے قریب ایک ٹرک سے 370 سمگل کی جانے والی گندم کی بوریاں برآمد کر لی ہیں۔ محکمہ خوراک کے اہلکاروں نے پکڑی جانے والی گندم کی بوریوں کو تحویل میں لے لیا۔ منہاس برادری کا وفد گجرانوالہ اسلام آباد منہاس پیلس پہنچ گیا، جہاں منہاس برادری کے مقامی رہنماؤں نے مرکزی باڈی کا پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا، جس میں ڈپٹی میئر اسلام آباد راحت جاوید منہاس، راجہ محبوب الہی منہاس، راجہ فاروق منہاس، چیئرمین پنڈوریاں راجہ اسد منہاس، بمقام منہاس پیلس پنڈوریاں میں مرکزی صدر کیسر نعیم منہاس، سرپرست اعلیٰ مشتاق منہاس اور صدر راہوالی محمد شعیب منہاس اور سرپرست اعلیٰ راہوالی محمد اروڑا خان منہاس اور محمد عدنان منہاس نظام پور اور صدر کوٹلی پیر احمد شاہ راشد منہاس اور چیئرمین نوشہرہ روڈ محمد اکرم منہاس، چودھری عقیل نعیم منہاس، نائب صدر نظام پور محمد عبدالرشید پہلوان منہاس کا استقبال کیا اور یہ یقین دلایا ہم اپنی منہاس برادری کے شانہ بشانہ ساتھ چلیں گے۔ مزید جانیے کیسر محمود ساقی کی اس رپورٹ میں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملک اسد اللہ۔ تحصیل رپورٹر شرف پور شریف مفتی میاں خلیل احمد مرتضائی صاحب نے جامعہ مرتضیہ قلعہ شریف میں جامعہ کی نیو کیمپس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے نیکی کے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر عطیات دینے کی اپیل کی۔ خطاب کرتے ہوئے میاں خلیل احمد مرتضائی صاحب نے مزید کہا کہ اس کار خیر کے لیے اپنے حصے سے اپنی ذاتی 1 ایکڑ زمین بیچ کر پیسے مدرسے پر لگانے کا اعلان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہن بولو پھر انہوں بناونا چاہیے کہ نہیں؟ جنی جنی توفیق ہے وے میں آکھیا پھر جب میں دوجیاں نو اتباع رسول دا سبق دینا ہے تے میرے واسطے بھی اتباع رسول ہونی چاہیے نا۔ میں کرنا آغاز تے تسی تیار ہو؟ مینو وراثتی زمین وچ جیڑا میرا حصہ ہے اپنا پرسنلی 1 کلا اس بلڈنگ واسطے میں پیش کرنا ہوں۔ 1 ایکڑ زمین میں پیش کرنا ہوں اور خریدار جیڑا خریدنا چاہتا میرے نال رابطہ کرے۔ خبر شامل کرتے ہیں سندر اڈا سے آپ+ نیوز ایچ ڈی کے کرائم رپورٹر تحصیل رائیونڈ خادم حسین تبسم کی رپورٹ کے مطابق NA 125 کے امیدوار جناب رانا جاوید عمر خان صاحب نے مراکہ سے گرفتار ہونے والے PTI کے رہنما محمد فیصل الہی سے ملاقات کی۔ گرفتار ہونے والی پارٹی رہنما محمد فیصل الہی کو 14 دن کے بعد کوٹ لکھپت جیل سے رہائی ملنے پر ان کے ساتھ ملاقات کی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے رانا جاوید عمر خان صاحب نائب صدر PTI لاہور کا کہنا تھا کہ محمد فیصل الہی کو داد دیتے ہیں کہ ان کی فیملی اور انہوں نے مشکل وقت میں بہت تحمل سے برداشت کیا، ثابت قدم رہے، ان کی بہادری کو سلام، یہ پارٹی کا بہت قیمتی اثاثہ ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد فیصل الہی صدر پاکستان تحریک انصاف مراکہ
علی حسین آباد کا کہنا تھا کہ اب پوری طرح سے واضح ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہر حال میں انتخابات سے فرار ہی چاہتی ہے۔ ہم اپنے چیئرمین عمران خان اور آئین قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی بھی صورت امپورٹڈ حکومت، کرپٹ مافیا، جنگل کے قانون، فسطائیت کے نظام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو دنیا کے آگے مذاق بنا دیا ہے۔ اس وقت پوری قوم کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملک میں صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں اور خوب سمجھتے ہیں جیسے ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دینے سے گریز نہیں کیا، ہم بھی پاکستان کی ترقی، مفادات، جمہوریت اور آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کسی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں کھوڑ سے۔ تحصیل رپورٹر گلاب خان نیاز کے مطابق کوٹ ملیار ایک قدیم گاؤں ہے جو پیارے وطن کے آزاد ہونے سے قبل ضلع چکوال اور اٹک کے سنگم پر واقع دریائے سواں کے کنارے آباد ہے، جو کھوڑ یونین کونسل کا حصہ ہے۔ کھوڑ سے 14 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے بعد سے آج اس جدید دور میں بھی ہر سہولت سے محروم ہے۔ نہ ہی پانی ہے اور نہ ہی علاج کی سہولت ہے، نہ ہی سڑک ہے۔ 1997 کے قومی الیکشن کے موقع پر پورے گاؤں نے احتجاج کے طور پر ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا اور کسی ایک باسی نے بھی ووٹ پول نہیں کیا، اور اس بائیکاٹ کا بڑا اثر ہوا۔ حکومتی حلقوں اور لیڈروں میں ہلچل مچ گئی۔ اس بائیکاٹ نے حکومت نے کچھ عرصے بعد ہی اس گاؤں کو 4.5 کروڑ کی سڑک اور 1.5 کروڑ کی بجلی دی، اور سڑک پر جو کام ہوا وہ محکمہ اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت، ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا۔ یہ 4.5 کروڑ کی رقم مٹی میں مل گئی اور روڈ کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس کے بعد نہ ہی اس روڈ کی مرمت کی گئی اور نہ ہی اس خستحال روڈ کو دوبارہ بنایا گیا۔ کئی جگہوں آئیں اور چلی گئیں، حکومتیں تبدیل ہوئیں، مگر روڈ نہ مرمت کیا گیا اور نہ ہی دوبارہ اس کو نیا بنایا گیا، اور اس وقت بھی یہ روڈ کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس پر سفر نہیں کیا جا سکتا۔ لیڈروں کی پالیسی کامیاب رہی، عوام کو تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ آج پورے گاؤں کے لوگ گروپوں میں تقسیم ہیں، ہر بندہ اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہا ہے، مگر کوئی اپنے مسائل پر نہیں بولتا۔ اس گاؤں کے باسی محمد نور باغی نے کہا ہے کہ اب پھر دوبارہ عوام کو الیکشن بائیکاٹ کی ضرورت ہے۔ جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو اس کو ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے۔ لیڈر ووٹ لے کر اقتدار کے مزے لیتے ہیں اور ہم عرصہ دراز سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مگر گاؤں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے روڈ اور ڈسپنسری، جس کے لیے علاقے کے لوگوں نے ہر جگہ عطیہ کر رکھی ہے، اس کا کام نہ ہو سکا۔ ہم اس دفعہ قومی الیکشن پر پھر بائیکاٹ کریں گے۔ علاقے کا کوئی بندہ ووٹ پول نہیں کرے گا اور اپنا حق لے کر رہیں گے۔ ساہیوال سے بیورو چیف مہر افتخار حسین ترہانہ کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال ساہیوال کے غنڈہ گرد گارڈز، وارڈ بوائے اور ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز نے مصیبتوں اور مجبوریوں کا شکار مریضوں اور ان کے لواحقین سے مار پیٹ کرنا اور ناروا رویہ رکھنا معمول بنا لیا۔ ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال ساہیوال کے غنڈہ گرد گارڈز، وارڈ بوائے اور ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز نے مصیبتوں اور مجبوریوں کا شکار مریضوں اور ان کے لواحقین سے مار پیٹ کرنا اور ناروا رویہ رکھنا معمول بنا لیا۔ درجنوں واقعات اور شکایات کے باوجود بھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں آ سکی۔ ہسپتال کے گارڈز اور وارڈ بوائے مریضوں کے ساتھ آنے والے لواحقین خواتین کو بھی نہیں بخشتے۔ گارڈز اور وارڈ بوائے اکثر خواتین اور مریضوں کے ساتھ آنے والے مرد لواحقین کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگے۔ پارکنگ مافیا بھی غریبوں سے منہ مانگی پارکنگ فیس دینے لگا۔ پارکنگ مافیا گارڈز کے ساتھ مل کر موٹر سائیکل پرچی فیس 20 روپے کی بجائے من مرضی کے پیسے بٹورنے لگے اور پوچھنے سوال کرنے پر لواحقین کی درگت بنانا روزانہ کا معمول بن گیا۔ اگر کسی گارڈ یا پارکنگ مافیا سے کوئی بھی سوال کیا جائے تو مار پیٹ اور ناروا رویہ لازم و ملزوم بن چکا ہے۔ پارکنگ مافیا کی جانب سے پرنسپل میڈیکل کالج کو بتانے کی بھی دھمکی دی جاتی ہے کہ جاؤ جا کر شکایت لگا دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پرنسپل اور ہسپتال انتظامیہ سب جانتے ہیں۔ جس کی زندہ مثال رات کا یہ واقعہ بھی ہے۔ تفصیلات کے مطابق محمد عباس، جو کہ 31/4 اوکاڑا کا رہائشی ہے، اپنے مریض کے آپریشن کے سلسلے میں ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال ساہیوال آیا ہوا ہے۔ وہ اپنے موبائل پر مصروف تھا کہ بوقت رات 1 بجے چور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بھاگا۔ 3-4 سیکیورٹی گارڈز کو وہ بھاگتا ہوا کراس کرتے ہوئے گزرا، مگر کسی سیکیورٹی گارڈ نے چور کو پکڑنے کی جسارت نہ کی۔ متاثرہ شخص بھی چور کے پیچھے شور و غوغا کرتے ہوئے بھاگتا رہا۔ شور واویلا مچانے پر چور کو مسجد سے نکلنے والے نمازیوں نے پکڑ لیا، مگر کسی سیکیورٹی گارڈ نے نہ پکڑا۔ جب متاثرین چور کے پاس پہنچے تو 8-10 سیکیورٹی گارڈ موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے چور کو اپنی تحویل میں لے لیا اور متاثرین محمد عباس اور اس کی بیٹی زین عباس پر گھونسوں اور ٹھڈوں کے ساتھ تشدد شروع کر دیا، جس سے زین عباس کے کپڑے پھٹ گئے اور اس کے بزرگ والد محمد عباس پر بھی لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی کہ آپ لوگوں نے اس کو کیوں پکڑا۔ وہاں پر موجود لوگوں کو بتایا کہ کل ایک ایمرجنسی وارڈ میں مردہ خاتون کی بالیاں اتار لی گئیں اور آج ایک اور آدمی سے پرس چھینا گیا۔
और अब ये मोबाइल छीनने का वाकया रूनुमा हो चुका है। तो वाकयात और लोगों की बयानात के मुताबिक मोहम्मद इकबाल सुपरवाइजर सिक्योरिटी पर मामूर अमला इन चोरों की मुकम्मल पुष्टपनाही करता है और ये एक माफिया है जो बेलगाम हो चुका है। मुतासरीन और अस्पताल में मौजूद सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों ने कमिश्नर साहिवाल, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज MS और वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि इस मामले की तहकीकात करवाई जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। आप न्यूज़ HD के नुमाइंदा खसूसी राय मुजाहिद बशीरा की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल साबिक लीबी MPA मलिक अरशद पर कत्ल और दीगर मुकदमात में मुलविस मुलजिमान की सरपरस्ती करने का बड़ा इल्ज़ाम। साबिक चेयरमैन और MPA के उम्मीदवार खुर्शीद गुज्जर के कत्ल पर बेटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन इल्ज़ामात के बारे में साबिक MPA नून लीग मोहम्मद अरशद मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं सियासी आदमी हूँ, मेरे पास हर बंदे का आना जाना लगा रहता है, लिहाजा जो मुझ पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं मैं मुल्जिमान की सरपरस्ती करता हूँ या मैंने कोई मुल्जिम छुपाए हैं, ये इल्ज़ामात सरासर मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। मुझे सियासी मैदान में नुकसान पहुँचाने की बुज़दिलाना कोशिश है, लिहाजा चौधरी रशीद गुज्जर के कत्ल का इंतहाई अफसोस है। अल्लाह ताला इनकी बख्शिश फरमाए। मकतूल का बेटा सियासी मुखालिफिन के खत्ते चढ़ा हुआ है जो अपनी बातें इनके मुंह से निकलवाना चाहते हैं। मैं अपनी सियासी हरीफों को बता देना चाहता हूँ, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, नवाज शरीफ का सपाही हूँ। ऐसे हथकंडों से ना डरा, मैदान में मुकाबला करें, इज्जत देने वाली मेरी अल्लाह की ज़ात है।